دراصل مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلدین جو ہے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ وطر جو پڑھتے ہیں وہ دو سلام سے پڑھتے ہیں۔ دو سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دو رکعت پڑھتے ہیں، اس پہ بھی سلام پھیرتے ہیں، پھر ایک رکعت مزید ملاتے ہیں، اس پہ بھی دو سلام پھیرتے ہیں۔ ہم احناف چونکہ ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی مرتبہ سلام پھیرتے ہیں، وہ دو سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں غیر مقلدین۔ دو سلاموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بار وہ سلام پھیرتے ہیں، یعنی دو رکعت میں وہ چونکہ بیٹھ کر سلام پھرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ وطر کو مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت نہ کراؤ، ٹھیک؟ تو اب یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب وطر کو مغرب کے ساتھ مشابہت کے ساتھ نہ ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب وہ اپنے اعتبار سے یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ مغرب کی نماز میں ہم ایک ہی سلام پھیرتے ہیں، لہٰذا وطر کی نماز میں دو بار سلام پھیر لو، حالانکہ یہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین رکعات نماز فرماتے تھے، ادا فرماتے تھے، ولا یسلم بین رکعتین، دو رکعتوں میں آپ سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی دوسری رکعت پہ آپ بیٹھتے نہیں تھے اور سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں عائشہ صدیقہ سے عرض کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی رات کی نماز کی۔ آپ نے فرمایا تھا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ادا فرماتے تھے۔ شروع میں 4 پڑھتے تھے، آپ اس کی حسن کی خوبی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ 3 رکعت وطر ہوتی تھی تمام محدثین کی اتفاق کے نزدیک۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے تھے، اسی طرح مجموع زوائد وغیرہ میں۔ لیکن اب جو اس حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچائیے، اس کا معنی یہ ہے جو احناف کے نزدیک، جو محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیں مغرب کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وطر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھو سوائے رمضان میں، ٹھیک؟ اور دوسری بات، مشابہت سے بچاؤ وطر کی نماز کو مغرب سے، وہ معنی یہ ہے کہ مغرب میں آپ اونچی قرات کرتے ہو، وطر کی نماز میں آپ آہستہ قرات کرو۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ مشابہت سے بچاؤ، چونکہ مغرب کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملاتے، وطر میں ہم صورت ملاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے، وطر کی نماز کو مغرب سے بچانے کا یہ حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ ایک مشابہت ذکر کرتے ہیں، ہم احناف سنی صحیح العقیدہ 4 مشابہتیں سے وطر کی نماز کو مغرب سے بچاتے ہیں۔